اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ ایام ہمارے درمیان سے بہت جلدی گزر رہے ہیں۔ ابھی تو محرم کا چاند نمودار ہوا تھا اور کتنی جلدی یہ ایام ہمارے درمیان سے گزر گئے کہ امام کا چہلم بھی آ گیا اور امام کا چہلم بھی چلا گیا، 72 کا چہلم بھی آ گیا اور 72 کا چہلم بھی چلا گیا۔ ذرا ہم جس ایام کا انتظار کرتے نا پورا سال، یہ ایام ہمارے درمیان سے اتنی جلدی گزر گئے، اور اس خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیں زندگی عطا کی ہے کہ ہم امام حسین کے غم کو منائیں، شہزادی کونین کو 72 کا پرسہ دے سکے۔ یہ فرش ازاں ایک نعمت الہی ہے، یہ عزاداری ماتم، یہ امام پر گریہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن عزیزان محترم حدیث ہے کہ جس دن سب آنکھیں پریشان ہوگی، اس دن وہ آنکھ خوشحال ہوگی جو سید الشہداء پر گریہ کرتی تھی۔ وہ آنکھیں نہیں روئے گی جو آنکھ اس دنیا میں غم حسین میں روتی ہے نا، وہ روز قیامت میں خوش نظر آ رہی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے، جس سے نہ وہ ناپ سکتا ہے، نہ اس کو وہ تول سکتا ہے، نہ اس کو میشر کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے لیے پیمانے کام نہیں آتے، بہت ساری چیزیں اس عالم کے لیے، وہ دوسرے عالم ہے کہ جہاں جب انسان جائے گا تو عزو اسے پتہ چلے گا کہ حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے وہ مرثیہ پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، ذاکر تھے۔ تو عالم دین کہتے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو خواب میں جب دیکھا ہے تو کہا کہ بابا عالم برزخ میں کیا خبر ہے؟ تو جو آپ جانتے ہیں نا کہ انسان جب مرتا ہے تو دوسرا ایک عالم ہے جہاں قیامت تک انسان کی روح رہے گی، کہ جسے عالم برزخ کہتے ہیں، عالم ملکوت دوسرا عالم ہے۔ جتنے بھی لوگ مر چکے نا ابھی تک، حضرت آدم سے لے کے ابھی تک، وہ سب اسی عالم کے اندر ہیں۔ قیامت دور ہے ہمارے لیے، لیکن مرنا تو ہم سب نے، اور اس عالم میں بھی ہم سب نے جانا ہے۔ اور عزو ائمہ کی روایت بھی ہے کہ ہم عالم برزخ میں تمہارے ذمہ دار نہیں ہے، یہ واضح ہے حدیث۔ ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن انسان کا عمل عالم برزخ میں اس کو بچاتا ہے۔ اب عمل کیا ہے عزیزان محترم؟ دنیا میں کافی لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، کہ جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ بہرحال وہ عالم دین نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ بابا عالم برزخ میں کیا حال ہے؟ تو ان کے بابا کہتے کہ بیٹا میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وقت مقرر نہیں ہے، یہاں کوئی وقت نہیں ہے، یہاں باڈی کا ماس اسٹرکچر بھی نہیں ہے۔ تو اب اس بیٹی نے سوال کیا کہ بابا اگر ہمیں جاننا ہو کہ اس عالم میں عذاب کیسا ہے، تو وہ عالم دین کہتے بیٹا میں ایک ایگزامپل کے طور پر، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے میں تمہیں ایک ایگزامپل دے سکتا تاکہ تم سمجھ سکو کہ اس عالم میں کیا حال ہے، کیسا عذاب ہے۔ تو کہا کہ ہاں والد محترم بتائیے۔ تو وہ عالم دین کہتے کہ بیٹا کہ جیسے انسان کسی وادی میں پھنسا ہو، اب عزامت جیسے یہاں ہمیں وادیاں نظر آتی ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں، تو کہا کہ بیٹا جیسے انسان کسی وادی میں پھنسا ہوا ہو، پہاڑ کی وادیوں میں پھنسا ہو، اور اس کے چاروں طرف بھیڑیے ہو، اور وہ بھیڑیے اس کو نوچ لے، دبوچ لے، وہ وہاں سے فرار نہ کر پائے۔ کہا بیٹا عالم برزخ میں عذاب بالکل اسی طرح کا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ فرار نہیں کر سکتا عذاب سے۔ عزیزان محترم، تو ایسے کئی لوگ ہیں
مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، کہ جنہوں نے لائف آفٹر ڈیتھ کو ایکسپیرئنس کیا ہے، یعنی مرنے کے بعد موت میں چلے گئے لیکن واپس آ گئے۔ اب وہ لوگ جو مرے ٹیمپرری، وہ اس عالم میں گئے تو انہوں نے اس عالم کو چکھا ہے، دیکھا ہے کیا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اب ایسے ایک خاتون کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں مر گئی، مطلب میں کوما میں چلی گئی تھی لیکن مر گئی۔ تو وہ خاتون کہتی کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک عالم میں ہوں اور ایک عجیب ٹنل سا بنا ہوا ہے، ایک عجیب ٹنل سا ہے، اور وہاں عجیب عجیب سی آوازیں، بھیانک آوازیں مجھے آ رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ایسی بھیانک آواز تھی کہ جسے سن کے ہی انسان گھبرانے لگے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھاگ رہی ہوں، میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے ہیں۔ وہ جو عالم ہے نا، وہ آسان نہیں ہے۔ عالم برزخ بہت خطرناک ہے، عزیزان محترم، بہت سخت ہے وہ عالم، وہاں فرار نہیں ہے۔ اگر یہاں ہمیں کچھ ہو جائے یا ہمارے پیچھے اگر ایک کتا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، لیکن وہاں فرار نہیں ہے، بالکل بھی فرار نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، خواب میں اگر کبھی آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہو رہے، اوپر سے اگر گر رہے ہو اور اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلیں گی تو آپ مر جائیں گے، یا آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ باہر آ جاتے ہیں اس عالم سے۔ بہرحال تو وہ خاتون کہتی میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آگے راستہ بند ہو گیا ہے، دیوار ہے۔ اب عورت کہتی جیسے ہی میں اس دیوار تک بھاگتے بھاگتے پہنچی، میں نے کہا کہ اب میرا خاتمہ ہے، میرا خاتمہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتی کہ ایک دم میرے وجود سے بے اختیار میری زبان سے یا حسین نکلا، کہا کہ میری زبان سے یا حسین نکلنا ہی تھا، کیونکہ جب زبان پہ جاری ہوگا نا، جو زبان پہ یہاں دنیا میں ہماری زبان سے جو جاری ہوتا ہے نا، وہی وہاں پہ آئے گا۔ اب یہاں عادت ہی نہیں ہے یا حسین کہنے کی، تو کیسے وہاں پہ آئے گا؟ یا علی کہنے کی عادت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کیسے آئے گا؟ وہ عورت کہتی کیونکہ میں دنیا میں یا حسین کہا کرتی تھی، اس عالم میں میری زبان سے بے اختیار نکلا یا حسین۔ ازو بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہو گئے نا، وہ بہت، یہ جو زمانہ ہے بہت ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے۔ آج زمانے میں ناد علی کے بجائے رائمز سکھائے جا رہے بچوں کو۔ نیٹ فلکس کے سیزن بچوں کو سب یاد ہے، لیکن بچوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، ناد علی یاد نہیں ہے، دعا امام زمانہ اگر ہم بچوں سے پوچھیں تو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس عالم میں یقیناً ہم اپنی زندگی کو جیسے تیسے گزار لیں گے، لیکن وہ جو عالم ہے نا، وہاں بہت سختی ہے۔ تو خاتون کہتی کیونکہ مجھے اس دنیا میں عادت تھی یا حسین کہنے کی، اس دنیا میں مجھے عادت تھی، تو جیسی میرے وجود سے بے اختیار یا حسین نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے اس عالم سے کھینچ لیا۔ عزیزان محترم، یہ ہم امام کو سمجھے کہ امام ہماری کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ بہرحال خود بھی پڑھے، خود بھی سیکھے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے، کیونکہ وہ اس عالم میں یہی ہمیں کام آنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔